بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر رمضان المبارک کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا۔ رمضان المبارک اور قرآن پاک کو آپس میں ایک خاص نسبت حاصل ہے، ان کا آپس میں ایک خاص تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان بلا ناغہ عشاء کی نماز کے بعد تشریف لاتے اور جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرماتے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا قرآن پاک کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے مردوں کے شب و روز پیسہ کمانے میں گزر جاتے ہیں اور ہماری خواتین کے اسپیشلی رمضان المبارک کے ایام کچن میں گزر جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھائیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ہم لوگ پورا سال اللہ رب العزت کی طرح طرح کی نعمتیں کھاتے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، صرف یہ 29 یا 30 دن ہم لوگ سادگی سے گزار لیں، طرح طرح کے کھانوں کے ساتھ افطار کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے اگر ہم لوگ صرف دودھ اور کھجور کے ساتھ روزہ افطار کر لیں تو اس کے بہت سارے جسمانی اور روحانی فوائد ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جسمانی فوائد کہ آپ کو جو غذائیت دودھ اور کھجور سے ملے گی وہ سموسوں سے، پکوڑوں سے، دہی بھلوں سے وہ چیز نہیں مل سکتی۔ اسی طریقہ سے اگر ہم سادگی سے افطاری کر لیں، ہماری خواتین کا جو دن بھر کچن میں گزر جاتا ہے وہ وقت قرآن پاک کی تعلیم اور تعلم میں گزر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم لوگ کم از کم رمضان المبارک میں سادگی سے زندگی گزاریں اور رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں حقیقی معنوں میں سمیٹیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔